میں چھوٹا سا تھا، میرے سامنے میرے والدین کو مار دیا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ کر نہیں سکا، بس چیختا رہا، روتا رہا، میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا۔ لیکن وقت گزرا اور ہر دن میرے اندر کی آگ چلتی رہی، وہ آگ جو مجھے بار بار یاد دلاتی ہے کہ میرے والدین کا ناحق قتل ہوا، یہ خون شہیدہ رنگ لائے گا۔ اب میں وہ بچہ نہیں رہا، میں ایک جنگجو ہوں، ان سب کو جواب دینا ہوگا، ایک ایک کو۔ میں رکوں گا نہیں جب تک اپنے والدین کا انتقام نہ دے۔ دوستو، ہر کردار کی ایک زندگی ہوتی ہے جو کہانی شروع ہونے سے پہلے گزر چکی ہے، تو کردار کی بیک سٹوری اور جذباتی سفر کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کردار میں ایسی جذباتی سچائی کہاں سے اور کیسے لائیں؟ ابھی ہم بات کرنے والے ہیں ایسی زبردست ٹیکنیکس پر جن سے آپ ایموشنل ٹروتھ بڑھانے کے رازوں سے واقف ہوں گے اور جذباتی سفر کے مونولوگز کو محسوس کریں گے۔ میرا نام ہے سر افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیک اینڈ ایکٹ۔ لرن ایکٹنگ ٹپس اینڈ سکلز میں خوش آمدید۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کردار ایک ہی جذبے میں نہیں رہتا، کہانی کے آغاز سے انجام تک اس کا جذباتی سفر چلتا ہے۔ کبھی خوف کی کیفیت ہوگی تو کبھی امید کے بادل برسیں گے۔ ایک مختصر سا مونولوگ ہے جس میں آپ کو جذباتی تبدیلی محسوس ہوگی۔ یہ پہلے آپ پرسکون لہجے میں بولیں، پھر غصے میں اور پھر امید کے ساتھ۔ ہر طالب علم اس مونولوگ کو آئینے کے سامنے پریکٹس کریں۔ پہلے صرف صدمے کے جملے بولیں اور چہرے پر دکھ لائیں، پھر رکیں، پھر غصے والے حصے پر آئیں اور آواز بلند کریں۔ ایک نوجوان لڑکا جو بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، یہ بچپن میں بیمار رہا، ہسپتال میں ڈاکٹر سے متاثر ہوا اور اب دوسروں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں بچپن میں بہت بیمار رہا، دن رات بخار میں جلتا تھا، میرے والدین پریشان رہتے اور ہر بار دوڑتے کہ کس ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کے جائیں کہ کسی طرح میرا علاج ہو جائے۔ ایک دن مجھے شہر کے بڑے ہسپتال میں لے جایا گیا۔ وہاں ایک ڈاکٹر نے میرا علاج ہی نہیں کیا، اس نے میرا دل جیت لیا۔ اس نے جو دوائی دی اس میں محبت اور حوصلہ تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا مجھے لگا جیسے زندگی واپس آ گئی ہو۔ میں نے تبھی سوچ لیا، اگر ایک ڈاکٹر مجھے جینے کا حق دے رہا ہے، مجھے حوصلہ دے سکتا ہے، تو میں بھی دوسروں کو وہی حوصلہ دوں گا۔ اب میرا خواب ہے کہ میں ایک اچھا بڑا ڈاکٹر بن جاؤں تاکہ بچوں کو بچاؤں اور کسی کو وہ تکلیف نہیں دینے دوں جو میں نے سہی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ پورا مونولوگ بغیر رکے پرفارم کریں اور ایک کیفیت سے جب دوسری کیفیت میں جائیں تو سموتھ ٹرانزیشن ہو، اچانک نہ بدلیں۔ کردار کی تعمیر میں یہ بات یاد رہے کہ کردار ہمیشہ کسی نہ کسی کشمکش میں ہوتا ہے، کانفلکٹ میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی چوائس کے انتظار میں ہوتا ہے۔ اصل ڈرامہ تب پیدا ہوتا ہے جب اسے کوئی مشکل انتخاب کرنا پڑے۔ عملی وضاحت کے لیے کلاس کے دو گروپ بن جائیں۔ ایک گروپ کا کردار دولت چاہتا ہے اور دوسرے کا عزت۔ دونوں گروپ بحث کریں اور غور کریں کہ جھگڑا کیسے اداکاری کو طاقتور بناتا ہے۔ کردار جسمانی زبان سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ مثلا ایک مغرور آدمی سینہ تان کر چلے گا، ایک غریب مزدور بیچارہ وہ جھک کر چلے گا، ایک محبت کرنے والا اس کی لبوں پر مسکراہٹ ہوگی، اس کے رویے میں نرمی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کردار کا ماضی یعنی کہ بیک سٹوری اس کے فیصلے بناتا ہے، اور جذباتی سفر اس کو کہتے ہیں ایموشنل آرک، یہ کہانی میں تبدیلی دکھاتا ہے ڈراسٹیکلی۔ اٹ چینجز دی انوائرمنٹ، دی سچویشنز۔ اور ٹکراؤ کیا کرتا ہے، وہ ایک کانفلکٹ، یہ ڈرامہ پیدا کرتا ہے۔ جسمانی زبان، فزیکلائزیشن جس کو کہتے ہیں، یہ کردار کو حقیقت کے قریب لاتی ہے۔ ان تمام باتوں کا مشترکہ مونولوگ ریہرسل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ میرا بچپن بہت مشکل تھا، ہر دن بھوک اور خوف کی حالت میں گزرتا تھا۔
میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کچھ بڑا کرنا ہے. میں ایک دن اتنا کامیاب ہو جاؤں کہ کوئی میری بے عزتی نہ کر سکے. لیکن آج مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے دوست کی مدد کروں یا وہ موقع لے لوں جس کے لیے میں نے زندگی بھر انتظار کیا اور جس کے لیے میں نے زندگی بھر جدوجہد کی. مختلف انداز میں یہ مونولاگ بول کر کردار کو جسمانی زبان دے، پرسکون انداز، غصے میں، روتے ہوئے یا ہنستے ہوئے. اب اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ جذباتی سچائی کیسے لائیں. تو جواب ہے بھائی، اپنے ماضی کے تجربات اور یادوں سے، یعنی ایموشنز اور سینس میموری سے. اب ہم سیکھیں گے کہ احساسات اور جذباتی حافظے کے ذریعے کردار کو حقیقت کے قریب کیسے لایا جا سکتا ہے. پہلی چیز ہے ایموشنل ریکال، یعنی ماضی کے کسی ذاتی واقعے کو یاد کریں، وہی جذبات جو اس لمحے آپ نے محسوس کیے تھے اس کو ریکال کریں. مثلا کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کی جدائی کا آپ کو بہت دکھ ہوا، اب اس کو یاد کریں، اس غم کو اندر اپنے پیدا کریں. طلبہ آنکھیں بند کریں، ایک ایسا لمحہ یاد کریں جب وہ اداس تھے. مثلا آپ اپنی والدہ کو چھوڑ کر گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور آپ بیرون ملک جا رہے ہیں اسٹڈی کے لیے یا کسی روزگار کے لیے، اور جدائی کا یہ وقت ہے. آپ کی امی روتی ہوئی کہتی ہے، بیٹا مت جاؤ، بیٹا مت جاؤ. ہر طالب علم اپنی یاد کے ساتھ یہ ڈائلاگ پرفارم کرے. دوسری چیز ہے سینس میموری، پانچوں حواس، دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا، محسوس کرنا، یہ آپ استعمال کر کے اس یاد کو زندہ کریں. مثلا گاؤں میں گزرے بچپن کی یاد، اسکول کے دنوں میں بارش کی خوشبو، بھیگے ہوئے یونیفارم کے ساتھ کتابوں کا بیگ لیے دروازے سے اندر داخل ہونا. یار سردیوں میں آپ کو آم کھانے کا شوق پڑے تو آم کا ذائقہ محسوس کریں کہ گرمیوں میں آپ کیسے مزے لے لے کر آم کھاتے تھے ٹیوب ویل کے اندر. اب آگے بند کریں اور یہ فرض کریں کہ بارش ہو رہی ہے. آپ نے 5 سوالوں کے جوابات ذہن میں لانے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سنائی دے رہا ہے، ذائقہ کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور جسمانی احساس کیا ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں. اور اب یہ مونولاگ دہرائیں. بارش کی تازہ خوشبو میرے پھیپھڑوں میں بھر جاتی ہے اور اچانک میں ننگے پاؤں اپنے بچپن کی کیچڑ بھری گلیوں میں کھڑا ہوں. خود کلامی کے انداز میں یہ بولتے ہوئے اس آواز، خوشبو یا منظر کو ذہن میں دیکھیں اور اس کا اثر چہرے اور آواز میں لائیں. اب ہم تبدیلی کی ٹیکنیک کے ذریعے جذباتی سچائی لائیں گے. It's called substitution technique. اصل تجربہ نہ ہو تو ملتے جلتے ذاتی تجربے کو استعمال کریں. مثلا اگر کسی کردار کا بیٹا مر گیا ہے لیکن اس کا اپنا بیٹا نہیں ہے تو کردار تو کرنا ہے، تو وہ اپنی کسی قریبی عزیز کو یاد کرے یا کوئی پالتو جانور ہی یاد کر لے، تو یہ احساس اب اس ریئلٹی میں تبدیل ہو جائے گا. اب اگر یہ کہیں آپ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، سمجھو بات کو یار. جذباتی سچائی لانے کے لیے یاد دہانی کی اشیاء بھی لا سکتے ہیں آپ، جس کو کہتے ہیں ٹریگر آبجیکٹس اینڈ اسٹیمولی. کوئی تصویر ہو گئی، کوئی خوشبو ہو گیا، کوئی گفٹ ہو گیا، کوئی گھڑی ہو گئی، جذباتی یاد کو جگانے کے ذریعے. مثلا بچپن کا کھلونا، پرانا خط، پسندیدہ گانا. ہر طالب علم ایک ذاتی چیز، پرفیوم، گفٹ یا فوٹو ساتھ لائے، اسے ہاتھ میں پکڑ کر یا دیکھ کر اپنے احساس کو جگائے، پھر ایک مختصر سا ڈائلاگ ادا کرے. یہ چیز مجھے ہر وہ بات یاد دلاتی ہے جسے میں بھول چکا ہوں. یہ تصویر صرف ایک کاغذ ہی نہیں بلکہ میری پوری زندگی اس تصویر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ایکسرسائز کرتے وقت جذباتی شدت کو سنبھالنا ضروری ہے دوستوں، تاکہ اداکار اپنی ذاتی زندگی میں کسی تکلیف میں نہ ڈوب جائے. مقصد یہ کہ جذبات کو آرٹ کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ ذات کو نقصان پہنچانا. اس لیے جذباتی پرفارمنس کے بعد سب طلبہ ڈیپ بریتھنگ کریں 3 منٹ کے لیے، اور نیوٹرل پوز سیدھے کھڑے بیٹھ کر آپ اختیار کریں. اس سے آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے. اداکاری ایک فنکارانہ کنٹرول کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ فنکاری کے ساتھ
ایموشنل سیفٹی بھی ہو سکے. یہ ویڈیو اگر آپ نے یہاں تک دیکھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ موجود ہے یار، جسے آپ دبائے بیٹھے. کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہم سے رابطہ کریں. ہو سکتا ہے ہم آپ کی کوئی مدد کر سکیں. میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ. والسلام.